تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اس مہینہ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اور اس بڑے کام کے لیے تمہیں جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی بہت بڑا کام کرنے لگتا ہے اور بہت اس کا ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو وہ سچی نیت رکھتا ہے، اور سچی نیت رکھنے کے بعد وہ دعائیں بھی اس کے لیے مانگتا ہے۔ ایک انسان کا پیپر ہے، بڑا اہم اس کا پیپر ہے، وہ تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے کم از کم ضرور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ ماہ رمضان نے تو تمہارا اتنا عالیشان استقبال کیا کہ اس نے تمہیں رحمت عطا کر دی، تمہاری سانسوں کو عبادت بنا دیا، تمہارے سونے کو عبادت بنا دیا، پہلی رات ہی تمہیں مغفرت عطا کر دی، تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، کہ سچی نیت سے اللہ سے تم نے دعا مانگنی ہے، اور پاک دل کے ساتھ تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی، اور اس ماہ رمضان میں اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ یہ دو کام ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں دعا مانگنا پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تمہیں اس بات کی توفیق دے، اس بات کی قدرت دے، طاقت دے کہ تم ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکو۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ روزہ تو بھی ہم سبھی رکھتے ہیں، اور جو بھی مومن ہے وہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے اتنی دعا مانگنا کہ تم جو ہے وہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اگر وجہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کے کلام میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت روزہ کہتے کیسے ہیں، ان کی نگاہ میں روزہ کیا ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ روایات ہیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک، کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے کان بھی روزے کی حالت میں ہوں، تمہاری آنکھیں بھی روزے کی حالت میں ہوں، تمہارے بال، تمہاری جو جسم کی جلد ہے یہ بھی روزے کی حالت میں ہو۔ اور اس طریقے سے محمد بن مسلم کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو شمار کیا کہ یہ بھی روزے کی حالت میں ہو، یہ بھی روزے کی حالت میں ہو، اور آخر پہ فرمایا کہ قانون یہ ہے ہم اہل بیت کی نگاہ میں کہ ہم روزہ کیسے کہتے ہیں کہ لا یکون یوم صومک کا کیوم فطر کا، کہ تمہارے روزے کا دن اس دن کی طرح نہ ہو کہ جس دن تم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ یعنی جب انسان روزے کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، پھر اسے اپنی کانوں کو جو ہے وہ ایسی آوازوں سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے کہ جن آوازوں کے سننے سے اللہ نے روک دیا ہے، اپنی آنکھوں کو اس نے بچانا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو جو ہے وہ اس نے گناہوں سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہی ماہ رمضان کا جب آنے والے دن ہوتے ہیں اور ماہ شعبان کے آخری دن ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو اب اس خطبے میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے کے دوران، اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ سب سے افضل ترین وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہم اس ماہ رمضان مبارک میں انجام دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو اگر روک لو اس ماہ رمضان مبارک میں تو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ جس سے تمہیں کیا انجام دینا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس بات کو واضح فرما دیا کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والظما، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزہ کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، وہ روزہ کہ جو انسان کو اللہ کی مہمان نوازی میں لے کے چلا جائے، وہ روزہ کہ جس کی وجہ سے انسان کا پورا بدن، انسان کا دل جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے اور انسان حرام کاموں سے رکنے لگ جائے، یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں دعا مانگنا پڑے گی۔ اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا تھا، فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان تو تمہارا استقبال کر رہا ہے برکت، مغفرت اور رحمت کے ساتھ، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اس چیز کو مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس مہینہ کا روزہ رکھنے کی، کہ تم اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزار لو، اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی کتاب کی تلاوت کرو، اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ جب تک تم اس چیز کو مانگو گے نہیں،
اس وقت تک تم خود اس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ اور اسی خطبہ کے اندر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی، روزہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو تم نے اپنے ذہن کو جوڑنا ہے قیامت کی بھوک اور پیاس کے ساتھ، کہ اپنی اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت میں میدان حشر میں جب تم بلائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، اس وقت بھی تمہیں بہت پیاس لگی ہوگی، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، تو تم نے اپنے اس روزے کی کیفیت سے جڑنا ہے قیامت کے ساتھ۔ اگر ہم روزے کی کیفیت میں اپنے دل کو قیامت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اپنے دل کو اس دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اپنے دل کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ وہ روزہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ کلام کروں، کمپلیٹ کروں، مکمل کروں، کہ جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں تمہیں دعا مانگنی ہے سچی نیت سے کہ اللہ تمہیں اس مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، تو پھر وہ روزہ وہی ہوگا کہ جو اہل بیت کی نگاہ میں روزہ ہے۔ اور وہ روزہ کون سا ہوتا ہے کہ جس روزے میں ہم مکمل طور پہ حرام کاموں سے بچ رہے ہوں، کہ جس میں ہماری سوچیں، جس میں ہمارے خیالات قیامت سے جڑے ہوئے ہوں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، میدان حشر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ہمیں پیاس لگ رہی ہو تو ہم قیامت کی پیاس کو اپنے دل میں یاد کر رہے ہوں، ہمیں بھوک لگ رہی ہو تو ہم قیامت کی بھوک کو یاد کر رہے ہوں، اور یوں پورا مہینہ ہم اپنی ایسی تربیت کریں کہ جب مہینے کے بعد ہم نکلیں تو اب ہم ایک ایسے انسان بن جائیں کہ جسے ربانی انسان کہتے ہیں، کہ جس کے دل میں اگر یادیں ہوتی ہیں تو وہ قیامت اور اللہ کی ہوتی ہیں، جس کی آنکھ اس بات کی عادی بن چکی ہوتی ہے کہ اب وہ حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، جس کے کان اس بات کے عادی بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ حرام آوازوں کو نہیں سنتے، جس کی زبان اس بات کی عادی پھر بن چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر حرام کاموں کی طرف گفتگو کو اپنی کہہ نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک ہماری تربیت کا مہینہ ہے،